صحیح بخاری کی صحیح روایتیں سن لو. حبیب پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما ان کا نام. صحابی ابن صحابی ہے, خود بھی صحابی, ان کے والد بھی صحابی, اور والد ابو رواد جنگ احد میں شہید ہو گئے. صحیح بخاری میں تقریباً 13 مقام پر یہ حدیث پاک آئی ہے. کہیں مختصر آئی ہے, کہیں اور تھوڑی وضاحت سے آئی ہے, کہیں اور تفصیل کے ساتھ آئی ہے. جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد بہت زیادہ قرضہ یہودیوں سے لیے ہوئے تھے, شہید ہو گئے احد میں سن 3 ہجری میں, اور اپنے پیچھے مال کم چھوڑے, قرضہ زیادہ چھوڑے, اور صاحبزادیاں بھی تھی. صاحبزادے تو جابر رضی اللہ عنہ تھے. اب یہ فکر مند ہو گئے کہ اپنے ابا جان کا قرضہ کیسے ادا کریں. تو صحابی جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کے قرض خواہوں کے تقاضے کو دیکھا کہ وہ شدید مطالبہ کر رہے ہیں, تو وہ کہاں جاتے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار میں, اور کیا عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, میرے والد بزرگوار شہید ہو گئے احد میں اور کافی قرضہ چھوڑ گئے, اور اس وقت باغ میں کھجور ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ میں ان کے ذریعے سے قرضہ ادا کر سکوں, اور یہودیوں کا قرضہ ہے اور وہ سخت مطالبہ کرنے لگے, اور فی الوقت میں جو کچھ پیداوار آ رہی ہے اس سے ادا کرتا رہوں گا, حضور کئی سال گزر جائیں گے پھر بھی قرضہ ادا نہیں کر پاؤں گا, اب میرے لیے کوئی انتظام ہو. تو مشکل کشائی کے لیے حضور کے پاس آئے, مشکل حل کرانے کے لیے آئے ہیں, اور جا کر کیا عرض کر رہے ہیں, حضور مشکل آ گئی ہے, قرضہ زیادہ ہے, ادا کرنے کے لیے اسباب نہیں ہے, کوئی انتظام ہو جائے, کرم فرما دیجیے. ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ اچھا ٹھیک ہے, ایسا کرو کہ تم سیدھا اپنے کھجوروں کے باغ میں چلے جاؤ, اور جتنے بھی درختوں پر کھجور ہیں ان سب کو تم توڑو, اور ان کے الگ الگ ڈھیر بناؤ. اجوا کھجور کا الگ ڈھیر, دوسرے قسم, ہر قسم کے کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر بناؤ, اور جتنے بھی قرض خواہ ہیں, جن جن کا قرضہ تمہارے والد کے ذمے ہے, ان سب کو بلا لو, ہم تشریف لائیں گے. کیا اختیار مصطفیٰ کی جھلکیاں ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھجوروں کو نکالو, ڈھیر کی شکل میں رکھو, اور انہیں بھی بلا لو, ہم بھی تشریف لاتے ہیں. حضرات سوچئے, رسول پاک علیہ السلام خالی ہاتھ جا رہے ہیں. بظاہر مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب اللہ کے محبوب چلے, حبیب پاک تشریف لے گئے. جانے کے بعد دیکھا کہ کھجوروں کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں, جیسا مصطفیٰ نے فرمایا ویسے انہوں نے سیٹ کر دیا تھا. ایک ڈھیر کے ارد گرد مصطفیٰ گھوم رہے ہیں. ساری کائنات جس مصطفیٰ کے دربار میں بڑے ادب و احترام سے حاضر ہوتی ہے, شمع رسالت پر پروانوں کی طرح نچھاور ہوتی ہے, آج وہ حبیب ایک اپنے غریب صحابی کے قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے باغ میں آ گئے. کیسے کریم آقا ہے, کیسے رحیم آقا ہے. اور کھجور کے ڈھیر کے ارد گرد مصطفیٰ نے چکر لگائی. اس کے بعد دوسرے کھجور کے ڈھیر کے پاس تشریف لائے, اس کے بھی ارد گرد چکر لگا کر اس کے اوپر حضور تشریف فرما ہو گئے, بیٹھ گئے مصطفیٰ کھجور کے ڈھیر پر تشریف فرما ہوئے ہیں. اب اس کے بعد فرمانے لگے, جابر تمہارے والد کے جتنے بھی قرض خواہ ہیں سب کو بلوا لو, اور اسی سے قرض ادا کرتے رہو. اللہ اکبر, جابر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے آپ. یہ نہیں عرض کرتے حضور سب کو بلاؤں گا, شرمندگی ہوگی, ایک آدھ کو چن لیتا ہوں تاکہ اس کا تو قرض ادا ہو جائے. نہیں, ارے ان کا یقین ہے باغ میں کھجور کو اتنے ہیں کہ پیداوار جو کچھ آئے گی سال ہر سال ادا کرتا جاؤں گا, تب بھی قرض ادا نہیں ہوگا. مگر مصطفیٰ فرما رہے ہیں بلوا لو سارے قرض خواہوں کو, تو شبے کی بات کیا ہے, جو آئے ہیں وہی انتظام کریں گے. اس یقین کے ساتھ سب کو بلوا لیا, آؤ آؤ, اب تمہارے قرضے کا مطالبہ سخت ہو رہا تھا, میں پورا قرضہ ادا کرنے تیار ہوں. اب وہ لوگ بھی آئے, عجیب منظر دیکھے, پیغمبر اسلام غریبوں کا قرضہ بھی ادا کرنے کے لیے باغ میں آتے ہیں. ان کو ڈر نہیں تھا. مصطفیٰ کو دیکھا وہ حیران بھی ہو گئے, حیرت بھی ہونے لگی, تعجب بھی ہونے لگا, عجیب کیفیت میں تھے وہ لوگ. اللہ کے حبیب اطمینان سے جلوہ فروز ہیں. فرماتے جابر اب تمہارا انتظام ہو گیا, سکون سے ہر ایک کو جتنا اس کا قرضہ ہے ادا کرتے جاؤ, ماپتے جاؤ دیتے جاؤ, ماپتے جاؤ دیتے جاؤ. اب کیا کرتے ہیں, دیتے جا رہے ہیں, دیتے جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب وہاں سے پھر دعا کر کے آ گئے, تشریف لا لیے مصطفیٰ. اب حضرت جابر بڑے اطمینان سے قرضے ادا کرنے لگے. ایک ایک کی باری, قرضہ ہو گیا آپ کا ادا, تشریف لے جائیے, آپ آئیے لیجیے, آپ آئیے لیجیے, ایک ایک کر کے سب کے قرضے ادا کر دیے. کس کے؟ تمام یہودیوں کے قرضے جتنے بھی تھے سب ادا کر دیے. اور اندازہ باغ کا کیا تھا
اتنی پیداوار تھی کہ سالوں تک بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا، اور چشمے زدن میں ادا ہو گیا، لمحہ بھر میں ادا ہو گیا، اور پھر مڑ کے دیکھا کھجور کے ڈھیر کو تو ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرم کیا اس کی وجہ سے پورا قرض ادا ہو گیا، اور اس کے بعد کھجوروں میں ایک بھی کمی نہیں آئی۔ اب یہ خوشی ہو کہ مارے پھول اس نہیں سما رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے دربار میں بڑی خوشی اور مسرت کی کیفیت میں آئے، اللہ کے حبیب کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرم ہو گئے آپ کی آمد کی برکت سے، سب کے سب مطمئن چلے گئے، سارے قرضے اتر گئے، اور برکت کا عالم یہ ہے میرے آقا کہ پوری کھجوریں جو کی تو محفوظ ہے، ایک بھی کھجور میں کمی رہی بلکہ کئی گنا بڑھ بھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو گفتگو انہوں نے سنی، مصطفیٰ علیہ السلام کو سنائی، آقا نے جب یہ ان کی گفتگو سنی تو کیا فرمایا؟ اشہد انی رسول اللہ، اے جابر میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اور یہ بات یہ بھی فرمایا ایسا کرو ذرا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بھی جاؤ اور یہ واقعہ ان سے بھی سنا دو۔ اب وہ دونوں حضرات کو جا کر سنانے کا ان کو حکم مل رہا ہے۔ ذرا رکیے، آپ واقعے کے پہلو پر توجہ کیجئے۔ یہاں تک تو بات تھی قرض ادا کرنے کی، سرکار سے عرض کیے تھے آقا تشریف لائے اور قرض ادا ہو گیا، حضور کو آ کر اطلاع بھی دے دیے، مصطفیٰ خوش بھی ہو گئے۔ اللہ کی حبیب نے فرمایا جاؤ ابو بکر و عمر کو سناؤ، تو یہ نہیں کہتے حضور ان کو کیوں سناؤ، نہ میرے والد کے قرضے میں گواہ تھے نہ وہ ذمہ دار تھے، اگر کوئی گواہ تھا تو اس کو سنانا پڑتا، بھائی آپ گواہ تھے، دیکھیے میرے والد فلاں سے قرضہ لیے تھے، اب معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ قرض ادا ہو گیا۔ نہ گواہ ہے اور نہ ان کا کوئی وہاں حوالہ ہے، مگر آقا نے فرمایا سناؤ تو سیدھا چلے، اور جا کر ان کے پاس پہنچ کر دونوں کو بھی ایک کے بعد دیگر سنائے کہ اے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں میرے والد کا پورا قرض ادا ہو گیا، کھجور میں کمی بھی نہیں آئی، سارے کے سارے قرضے مطمئن طریقے سے میں ادا کر کے آج خوش خوش آیا ہوں۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا کہا سنو، وہ جواب میں بڑا پیارا جملہ کھول گئے، وہ فرمانے لگے اے جابر اب تو آپ سنا رہے ہو لیکن ہم یہ اسی وقت سمجھ گئے تھے جب مصطفیٰ اٹھے تھے، تم نے آ کر جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تھی یا رسول اللہ ابا جان کا قرضہ بہت زیادہ ہے اور مطالبہ شدید ہو رہا ہے، باغ کھجور کا مختصر ہے، کھجوریں اتنی نہیں ہے کہ سب قرضہ ادا ہو سکے، مصطفیٰ کرم ہو جائے، تو تمہارے کہنے پر مصطفیٰ جب اٹھے تھے اسی وقت ہم سمجھ گئے تھے ان سیکون ذالک کہ یہ تو ہونے والا ہی ہے کہ اب جابر تم پریشان نہیں رہو گے، تمہارے قرضے پورے ادا ہو جائیں گے۔ آپ تو اب خبر لائے ہو، ہم تو اسی وقت سمجھ چکے تھے جب مصطفیٰ اٹھے تھے، اس لیے کہ رحمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی۔ حبیب جب اٹھے تو رحمتیں ساتھ ہیں، برکتیں ساتھ ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والے مصطفیٰ۔